قابل بھی رہتا تھا، اتنی فصاحت سے بلاغت سے فرماتے، ٹھہر ٹھہر کے فرماتے، تین مرتبہ بات کو دہراتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کیوں کہ آقا کی ہر بات اللہ کا قانون ہے، آپ کی ہر بات قانون ہے، اسی لیے قانون کو پڑھانے کے لیے آپ آہستہ آہستہ فرماتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کی کوئی بات ایسی نہیں تھی جو اپنی مرضی سے فرماتے تھے، آپ کی ہر بات وحی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ تو دشمنان اسلام منافقین کیا کرتے تھے؟ دربار میں ہونا بول کے عمدن یہ بات کو، یہ کلمے کو رائینا یا رسول اللہ بولتے تھے۔ سرکار اس کو سمجھتے بھی تھے کہ سامنے والا کون ہے، سرکار جانتے تھے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، جانتے تھے۔ آج لوگ سرکار کے علم پر حرف گیری کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم تھا، آپ کو یہ نہیں معلوم تھا، آپ وہ جانتے تھے، آپ وہ نہیں جانتے تھے۔ ارے جس کے علم کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا علم کیا پوچھتے ہو، وہ تو سراپا علم بن کے آئے، وہ تو الرحمن کے تلمیذ ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان کے علم کا کیا کہنا، اللہ نے ان کو علم دیا۔ اور پروفیسر، میں اس وقت بات کو ختم کر دیا، اب کھول رہا بات تمہیں کہ علامہ الیاس برنی رحمۃ اللہ علیہ کے میرے پاس ملفوظات ہے اور اس کا نام ہے قول طیب۔ ان کے ملفوظات کے مجموعے کا نام ہے قول طیب۔ کیا صاحب؟ قول طیب میرے پاس ہے، بڑی میں تو کہیں نہیں پڑھا صاحب، کہیں نہیں پڑھا بات، ایسا نازک نقطہ نکالے، بولے غور کرے ذرا، قرآن میں جو باتیں ترتیب سے ہے اس میں حکمت ہے، قرآن میں جو ترتیب ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ مومنوں غور کرو، اللہ پہلے کیا فرما رہا؟ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، وہ صاف ہے، بچہ بچہ بولتا، نبی کو سکھایا۔ بولے بات کیا؟ قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں بھوت باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ کیا شروع؟ کیا شروع جی؟ کیا شروع بولو؟ شروع اللہ کے نام سے، کیا شروع؟ بولو کیا ہے؟ اسٹارٹنگ تمہاری محذوف ہے۔ جہاں الفاظ قرآن میں محذوف ہوتے نا تو اس سے اس کی بلاغت اور بڑھ جاتی۔ سنو، راز کی بات بول رہا ہوں، اگر قرآن میں یہ لکھا ہوا رہتا کہ قرآن مجید پڑھتے خود بسم اللہ بولنا، دیکھو بھی کیا بولنا، قرآن مجید پڑھتے خود، اور لکھا ہوا بھی ہے اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تلاوت کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ دیکھیے دیکھیے، میں لکھے بانی اگر میں تلاوت کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے، ایسا ہو جانا تھا نا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم سب نقصان میں تھے۔ اگر یہ آیت اترتی کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ میں جو با ہے نا اس کے پہلے گرامر کا قاعدہ ہے، اس سے پہلے ایک ورڈ ہونا ضروری ہے۔ کیا ورڈ؟ جیسے اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تلاوت کرتا ہوں، یہ ورڈ نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے، پھر کیوں نے ڈراپ کیوں کر دیے؟ اس واسطے ڈراپ کرے، اگر یہ لفظ ہوتا تو اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں صرف قرآن کے پڑھنے والے کو ملتی تھی۔ پھر کیا مطلب؟ کیا یہ ڈراپ کر کے اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت دے دیا۔ کیا؟ اگر تم کھانا کھا رہے ہیں تو بولتے آکلو، میں کھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے۔ میں ادھر الگ ہے، ڈرائیو کاریں مٹ گئے۔
اسوقو میں ڈرائیو کر رہا ہوں، نہیں ہے لفظ قرآن میں. اب جہاں جہاں تم وہ بسم اللہ پڑھیں گے اس کا فعل، اس کا ایکشن وہاں پر امپلائڈ ہے. اسوقو میں ڈرائیو کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب کیا؟ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اللہ کے نام سے. سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے نام سے. حتیٰ کہ کوئی شوہر گیا بیوی کے پاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی اولاد نیک نکلتی. بولے ارے کیا رہی انہیں بغیر بسم اللہ دکھ رہا، انہیں بہت شریر دکھ رہا، انہیں ہاں بغیر بسم اللہ کا دکھ رہا انہیں. اور ٹھیک ہے تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. تو بسم اللہ کچھ نہ بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ کلمہ محذوف ہے. بیٹھو آپ لوگ، بیٹھو کچھ بھی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. گڑبڑ نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے. والنٹر لے جا کے خاموش چھوڑے، مارے نہ اس کو. کچھ نہیں کیجیے، جانتا نہیں بیچارہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دیکھیے سر، تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھیے کلمے کا نہ ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے وہ بیس سے متعلق ورڈ نہیں ہونا ہمارے لیے رحمت ہے. جہاں جہاں جس موقع پہ تم پڑھیں گے وہاں پر اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، اور وہ کام تمہارے لیے عبادت ہو جائے گا. جس کام میں حدیث شریف میں جو کام اللہ کے ذکر کے بغیر ہو وہ منحوس ہے، برکتوں سے خالی ہے. تو ہر کام میں بسم اللہ بولنا جب جائز ٹھہرا تو کتنے کام ہیں دنیا میں ہمارے؟ لاکھوں کام ہے. اب ہر ایک ساتھ آکلو بسم اللہ، اسوق بسم اللہ، اخرج بسم اللہ، ادخل بسم اللہ کی طرح بولتے ہیں. ایک کام کرو، ڈراپ کر دو اس کو. بندہ میرا جب بھی کوئی کام کریں گا وہ کام انڈرسٹوڈ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کام عبادت ہے. اسی لیے دیکھو یہاں پر کیا ہے، الرحمن و علم القرآن میں نبی کا نام نہیں ہے مگر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نبی. علمہ دو فعل چاہتا ہے، مفعول چاہتا ہے. ایک تو مفعول قرآن ہے کہ اللہ نے سکھایا قرآن. کس کو؟ کس کو سکھا؟ نبی کو. اب بڑی اہم بات ہے، پہلے نبی کو قرآن سکھانے کی بات ہے، بعد میں انسان کو پیدا کرنے کی بات ہے. دیکھو بہت بڑی بات بہت چلے گئے. علامہ الیاس برنی بہت پتے کی بات میں چلے گئے کہ پہلے قرآن میں تعلیم قرآن کی بات ہے، بعد میں تخلیق انسان کی بات ہے. یہ ترتیب غور اور فکر چاہتی ہے کہ پہلے تعلیم کیوں، کس کو تعلیم دیے ہوں گے؟ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا تعلیم کیسی؟ کس کو تعلیم؟ کب تعلیم؟ اللہ کو. پہلے نبی کی کہ قصے کہانیاں سمجھ رہی، تفسیر اٹھاؤ، لاؤ تفسیر لاؤ، مدارک لاؤ، تنزیل لاؤ، کشاف لاؤ، جو اپنے وہ ابن کثیر لاؤ، جو تفسیر لاؤ یہ لکھے ہوا ہے. اللہ نے نبی کو قرآن سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر بعد میں علمہ البیان، نبی کو قرآن بھی دیا، اس کا بیان بھی دیا. ایسے نبی جن کا یہ مبلغ علم ہے ان کی ذات میں لوگ کہتے ہیں منافقین دربار میں آتے تھے مگر آقا کو معلوم نہیں تھا کہ کون منافق ہے کون مومن ہے. ارے ابو لہب جب فاران کی چوٹی پہ آیا، جب فاران کی چوٹی پہ سامنے آیا اور میرے آقا اپنا تعارف کرائے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں. دیکھو میں پہلے بات چھوڑا تھا ابو لہب کی، جوڑ رہا ہوں اس کو. تو سبوں نے کہا تھا آپ امین ہے، آپ صادق ہے. بولے نبی پہلے اللہ کا تعارف نہیں کرائے، نبی پہلے اپنا تعارف کرا، میں کون ہوں، میں کون ہوں. کافروں نے کہا، مشرک نے کہا آپ تو امین ہے اور آپ صادق ہے. تو دیکھو سب تو کچھ نہیں بولے، کچھ غصے میں آئے، مگر ابو لہب کیا معلوم، تبن لکا الہذا
لہذا دعوتنا، اے محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہلاک ہو تم، اسی لیے بلایا تمہارے کو، ہمارا ٹائم خراب ہوگا۔ کیا فرمایا سرکار کہ میں اگر تم سے کہوں کہ تمہارے پیچھے ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے، تم یقین کر لو گے؟ تو بولے ہاں سرکار، آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں فرماتے ہیں، اگر آپ فرما رہے ہیں کہ پیچھے سے حملہ نہ، ہم یقین کر لیں گے۔ تو یہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تم کو یہ معبودوں کی عبادت سے چھڑا کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں، جو تم کو اور مجھ کو پیدا کرنے والا ہے اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کی عبادت ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ سن کے کیا بولا؟ تبا لکا، ہلاک ہو تم، علی ہذا دعوتنا، کہ اس لیے بلایا؟ تو رحمت والے نبی جواب نہیں دیتے، خاموش، مگر اللہ کو جلال آ گیا۔ اب سنو، ابو لہب تو قالی اتنا بولا، تبن لکا بولا ابو لہب سرکار کو، اللہ کو ایسے جلال آیا، تو نبی کو میرے ایسے سے کرتا، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ہلاک، تیری بیوی ہلاک، تیرا مال ہلاک، تو جہنمی، تیری بیوی جہنمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی تبا لگا بولنا تھا، اللہ کو جلال ایسا آیا، تو بولتا نبی کو میرے تبن، تو ہلاک بٹا، تیری بیوی ہلاک، تیری اولاد ہلاک، تیرا مال ہلاک۔ ترجمہ کرو، میں لہب کا جا کے پڑھ لو، میں جوش میں نہیں بولوں کوئی بات، جوش میں نہ بولوں، جا کے دیکھ لو، کسی کافر کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ میں شروع میں اسٹارٹنگ تقریر میں کیا کہہ رہا تھا؟ کافر کا نام نہیں آیا، اگر آیا تو کافر کا نام ابو لہب کا آیا، جو اتنا سخت تھا کہ جس کی مذمت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تو ہلاک، تیری جورو ہلاک، تیرے بیٹی ہلاک، تیرا مال ہلاک۔ ایسے کمبخت کو بھی میلاد کا فیض مل رہا ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، میں میلاد کا فیض مل رہا ہے، ایسا دشمن ہے فیض پا رہا ہے میلاد کا۔ کیسے؟ اٹھا کے دیکھو بخاری اٹھا کے دیکھو، کیا کہتے ہیں بخاری میں کہ ابو لہب اپنے گھر میں مصروف ہے، کام میں مصروف ہے، لونڈی ان کی، ہم تو بڑی عزت سے بولیں گے، حضرت سویبہ ہو صاحب، دائی ہے، حضور کی ماں ہے، دائی ماں ہے، رضائی ماں ہے رضی اللہ عنہ۔ سویبہ کی قسمت بھی کیا قسمت تھی، ادھر سویبہ دوڑتے ہوئے تشریف لائی اور کہی ابو لہب سے، ابو لہب خوشخبری ہو تمہارے لیے، خوشخبری ہو۔ کیا ہوا؟ بولے عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، بولے تمہارے بھائی کے ہاں بہت ہی چاند سا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ہاں ایسا؟ تو ابو لہب اتنا خوش ہوا، بولے جا، یہ تیری اس خوشی میں جو خوشخبری لائی ہے، جا تو آزاد ہے۔ ابو لہب کہا جو تو آزاد ہے، چلے گی آزاد ہے۔ رحمت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ابھی تشریف لائے، شروع ہوگا۔ ارے تم لوگ خوش ہو، تمہارے کیا قسمت ہے، نبی پیدا ہوتے کیا بولے؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، میری امت دے دیجئے۔ امت کس کی ہوتی؟ جو پہلے سے نبی پیدا ہوتا۔ امت کیسا بولتے؟ ربی حبلی امتی، نبی کے علم بات کرتے، نبی کا علم کیا ہے؟ ارے نبی تو سب سے پہلے سجدہ کیے اور فرمائے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اگر آپ نبی بن کے پیدا نہ ہوتے تو امتی کیوں کہتے؟ ہم کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ جھولے میں بات کر تعجب ہو رہا، کیا شان ہے حضرت عیسیٰ کی، کیا شان ہے عیسیٰ کی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ اس سے حیرت کی بات یہاں ہے کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، بات تو تعجب یہاں ہے۔ انہیں یہ نہیں بولے میں عبداللہ ہوں، بولے نبی، بولے امت نے، بولے یہاں تو امت ہے۔ آنے کے ساتھ ہی امت کی بات اور کلمہ جب تشریف لے رہے ہیں دنیا سے، جب چاہ رہے ہیں دنیا تشریف لے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ارقائی ارقا
بھائی دیکھو دیکھو غلاموں سے اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، امت کی بات ہے وہاں بھی، امت کی بات ہے۔ اور الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آئے عاشقان نبی، آئے عاشقان رسول، نبی کی آخری بات کیا تھی؟ دو باتیں تھی، میرے غلاموں مطلب غلاموں سے نیک سلوک کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز میری ٹھنڈک ہے۔ تو ہوا کیا؟ بات چلو آگے نہیں بڑھی، ابھی کئی موضوعات چھیڑ کر رکھ جاؤں میں، کئی دروازے کھول کر رکھ جاؤں میں، اب دیکھو کہاں تک بات چلتی۔ ابھی ان کی بات تو آئی نہیں، بھی تو اور ان سے وعدہ بھی کریں، ان سے وعدہ بھی کر کے رکھیں اور بدہم بات بھی کرنا ہے۔ ان کا وعدہ الکریم اذا وعدہ فا، میرا نام ہی شریف ہے، میرا نام مصطفیٰ شریف، تو وعدہ پورا کریں تو پورا کریں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ساتھ دینا ہے، میں اسی لیے میں سب چھوڑ دیا، گھڑی والی کچھ نہیں پاس، ہم وقت کے پیچھے نہیں، وقت ہمارے پیچھے چلتا۔ گھڑی ہے نا سے کچھ بھی نہیں پاس۔ تو سنو صاحب، بخاری اٹھاؤ، اب تک کے جو باتیں ہوئی سب کی تحقیق ہے، ثبوت ہے ہمارے پاس۔ کوئی اسی صاحب کو پوچھنا پوچھ لینا، پتا ہوتا میرا ان سے پوچھنا، ہمارے عارف صاحب سے لینا۔ بخاری شریف میں ہے صاحب یہ حدیث، سویبہ آئی، آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ ابو لہب مر گیا، کم وقت مر گیا۔ دیکھا دیکھنے والوں نے خواب میں پوچھا، ابو لہب تیری کیسی گزر رہی ہے بھی؟ بولے بہت برا حال ہے، اور کیوں نہ ہو قرآن بول رہا، جہنمی بول رہا، بیٹا جہنمی ہے، گارنٹی ہے اس کے بارے میں، پکا، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ ایسا قرآنی کافر بول رہا بہت بری گزر رہی، مگر جب بھی پیر کا دن آتا میرے لیے عید کا دن ہوتا، جب بھی پیر آتا میرے لیے جشن کا موقع ہوتا۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ پیر کیا ہوتا؟ ہائے پیر کے دن ہی تو میرے عذاب میں کمی ہوتی، اور یہ انگلی سے اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کرتا۔ میرے الفاظ نہیں ہے جی، بخاری شریف میں ہے، تم بولے کہانی بول رہا ہی نہیں، قصہ، اس انگلی سے میں پانی پیتا ہوں، اور جب پیر جاتی تو پھر وہ عذاب میں پھر زیادتی ہوتی اور یہ پانی آنا بند ہوتا۔ تو پوچھنے والے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، پیر کی کیا اہمیت ہے؟ ہائے بھائی اس بات کو اب سمجھ رہا ہوں جی، ابو لہب میں اب سمجھ رہا ہوں، کاش میں اپنے بھتیجے کو یہی سمجھتا تھا کہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ سمجھتا تھا، زندگی بھر دیکھتا رہا سلمان فارسی فارس سے آ کے اہل بیت ہو گئے اور میں گھر والا جہنمی ہوگا جی۔ کیوں کہ میں بولا یہ تو میرے بھائی کا بچہ، عبداللہ کا بچہ محمد، نعوذ باللہ، میں ان کو سمجھا محمد بن عبداللہ، مگر وہ تو نکلے اللہ کے پیارے رب سے۔ ہوتا یہ ہے، واقعہ یہ ہے، جواب دے رہا ابو لہب کہ جب میری لونڈی سویبہ جب میرے بھتیجے کے گھر، جب میرے بھائی کے گھر بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری لائی، میں نے خوشی میں آ کر کہا، اس انگلی سے کہا جا تو آزاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حبیب کی میلاد کی خوشی میں لونڈی آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ مجھ کو اسی انگلی سے پانی دیتا ہے اور پیر کو عذاب کم کرتا ہے۔ جب ایسے کافر کو میلاد کا عذاب مل رہا ہے تو ہم کو کیوں نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا انشاءاللہ، ہم غلامان نبی کو بھی یقیناً ملے گا۔ اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ میلاد کا منانا کہاں ثبوت ہے؟ کہاں ثبوت ہے؟ ارے خود سرکار کی سیرت طیبہ میں آتا ہے، پوچھ سرکار سے، سرکار آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رہتے؟ سرکار ہر پیر کو روزہ کیوں رہتے؟ تو آپ نے فرمایا آج کے دن ہی میں پیدا ہوا اور آج کے دن ہی مجھ پر وحی آئی۔ آپ کو معلوم ہے یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں ہم میلاد کی دعوت دیے، ہمارے ایک خاندان والے دوستوں گھر میں آیا جا کرتے، تو بولے ہم تو 12 کا روزہ رہتے۔ ہاں روزہ رہتے؟ جی ہو
دوپہر میں آپ دعوت دیے, دوپہر میں نہیں آ سکتے, شام میں بولتے ہو آتے. ارے بولے ٹھیک ہے بھائی شام میں آؤ, مگر یہ بولو کتنے رہتے روزے؟ تو بولے روزے یکم سے 12 تک رہتے, 12 دن روزہ رہتے, میلاد کی خوشی میں 12 روزے رہتے ہم, میں نہیں پوری فیملی رہتی ہماری 12 روزے. اس کے بعد ہم شام میں عید کرتے, ایسے اللہ کے رسول 12 روز رہتے عید, کیونکہ سرکار روزہ رہتے نا ہر پیر کو. ہم بولتے ہم سرکار کے غلام ہیں, ہم کو خوشی کا حق زیادہ ہے, لہذا ہم 12 روزہ رہتے. ایسے بھی اللہ کے پیارے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنی نعمتوں کا چرچا کرتے رہیے, اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں گے اس کو نعمت میں اور اضافہ ہوں گا, اور اضافہ ہوں گا. تو ابو لہب کا یہ حشر ہوا. ادھر آئیے پھر, ادھر جو کھول کے رکھے آیت کہ پہلا حکم کیا ملا آپ کو؟ تعظیم کا. 100 کون سی آیت ہے یاد ہے؟ 100 ہاں ماشاء اللہ ہوشیار ہے آپ لوگ. 134 آیت کس کے بارے میں صاحب؟ آپ کے بارے میں بولو بھائی, ایمان والوں کے بارے میں بولو جی. ارے ڈر رہے کیوں؟ بولو ایمان والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو رائنا مت بولو. وقولوا انظرنا, اگر تم کو کبھی بات کی, اگر سوال کی ضرورت پیش ہوئی تو بولنا میرے ماں باپ آپ پر قربان, انظرنا یا رسول اللہ, ذرا چہرے انور ادھر بھی کیجئے, ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. صحابہ ایسے بیٹھتے تھے, کبوتر پرندے سمجھتے تھے کہ یہ گھونسلے ہے, ایسا ادب سے بیٹھتے تھے کہ سر تک نہیں ہلتا تھا, اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ راز سوال کرے. صرف 2 کو تھا پرمیشن, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما, ان دونوں کو بات کرنے کی اجازت تھی. اگر کسی صحابی کو سرکار سے کچھ پوچھنا ہوتا تو حضرات شیخان سے پوچھتے, ذرا آپ پوچھیے نا سرکار سے, ذرا آپ پوچھیے نا. اسی لیے تو فرما رہا اللہ تعالیٰ ان کی شان فرما, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو نبی کے دربار میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, ہم ان کے قلوب کو چن لیا ہے تقوی کے لیے, ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے. ادب سے بیٹھنے والے کے تو ہوا کیا, دشمنان اسلام وہ رائنا کو عرب میں کہتے تھے, رائنا بولتے پلیز دوبارہ فرمائیے. تو یہ کیا کرے, من آ کے سنیں رائنا کہے, مطلب کیا؟ نعوذ باللہ اے ہمارے چرواہے. یہ مطلب تھا سرکار کی تنقیص کی نیت سے یہ کلمہ کھینچ کے بولتے رہے, رائنا کھینچتے تھے. سرکار کو علم تھا, ارے جس کا علم پوری قرآن ہے. کتاب انسان کامل میں لکھا ہے علامہ علوی نے کہ عقل کے اللہ نے 100 حصے پیدا کیے, اللہ نے عقل کے 100 حصے پیدا کیے, ایک حصہ پوری دنیا کو دیا, 99 حصے عقل کے اپنے نبی کو دیا. ایسی عقل والے, قرآن جیسا علم والے کہتے ہیں کہ یہ جو رائنا ہے نبی کو پتہ نہیں چل رہا کیا بول رہے ہیں. یہی نبی دنیا سے تشریف لا رہے تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان جو آپ کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے, آؤ ادھر آؤ, دیکھو اب میں جا رہا ہوں دنیا سے, لکھ لو یہ نامہ, لکھ لو. کس کے؟ یہ منافقوں کے نامہ ہے جو میرے پاس آتے تھے. یہ دربار نبی کی شان نہیں ہے کہ ان کی دربار میں آنے والے کی بے حرمتی کی جائے, بے سکنی کی جائے. میں جانتا تھا وہ کیا کہتے ہیں, مگر چونکہ دربار میں ہمارے آیا تھا اسی لیے ہماری شان نہیں ہے کہ آنے والے کی احانت کرے. اب نامہ لکھ لو, فلاں فلاں منافق, فلاں منافق, فلاں منافق, فلاں منافق, لمبی تصویر. ارے جی ہو یہ سب منافق ہیں, یہ انہیں بھی گیا, یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, ٹوپیاں جبے سب.
ہاں بڑے بڑوں کی لسٹ بڑی لسٹ بن گئی. اب اتنی بڑی لسٹ بن گئی کہ وہ خلیفہ جس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا لو کان نبی بعد لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، ان کو بھی ڈر پیدا ہوگا. جب معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس منافقوں کی لسٹ سرکار لکھا دیے تھے، وہ نام درج ہو گئے، کھٹکا مارے ایک دن. کون کھٹکا مارے؟ کس کے گھر پہ؟ حضور کی. حضور تشریف فرما لگے، پردہ فرما لیے. اب حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں کھٹکا مار کے آپ کدھر؟ بولے کچھ نہیں، ایک دریافت کریں. ایک بات، کیا دریافت؟ بولے میں سنا کہ منافقوں کی فہرست آپ کے پاس ہے. ہاں ہے نا، اس میں میرا نام بھی ہے. کیا؟ ارے کیا فرما رہے آپ؟ آپ کا نام آپ کی شان میں تو فرمائے کہ عمر کی ینطلق القرآن علی لسان عمر، قرآن تو عمر کے مشوروں پر اترتا ہے. قرآن عمر کے، آپ کا نام اللہ کا فضل ہے. سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، یا کچھ نہیں کر کے بم مار رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے. دیکھو اعمال یقیناً کرنا چاہیے، مگر اعمال پہ تکیہ نہیں، عام تکیہ نہیں کرنا ہے. تو مجھے سخت بھی بول رہے ہیں یہ نماز سب اندر کیا ہے، جا کے دیکھیں. ارے نہیں آپ کا نام تو ہے ہی نہیں اس میں، کیسا رہتا نام آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے. یہ ہے علم کا، نبی کا علم. تو سب سے پہلے حکم کیا ملا نبی مومنوں کو؟ نبی کی تعظیم کرو. کافروں کا دیکھا دیکھی کرے. بعض بھولے بھالے صحابہ بھی رائینا، ہاں اللہ فرما رہا ہے، دیکھو جی جبرائیل، یہ دیکھو یہ دشمنان اسلام رائینا بولے تو وہ تو جہنمی ہے. منافقین اگر یہ رائینا بول رہے ہیں، یہ جہنمی جانے والے ہیں. ان کے صحابہ بھی ان کا دیکھا دیکھی وہی بول رہے ہیں. کہیں یہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. جا کے ان سے کہہ دو کہ رائینا، خبردار رائینا نہیں بولنا، یہ کفریہ کلمہ ہے. وہ کلمہ جس سے میرے نبی کی اذیت ہوتی ہے، جس کلمے سے نبی کی توہین ہوتی ہے، صحابہ سے کہہ دو یہ کلمہ بدل ڈالے. اور کہو کہ جب بھی بات کہو، پوچھنے کی جب بات آئے، بجائے رائینا کے کہو صحابہ سے ان کے وَقُولُوا انظُرْنَا، یا رسول اللہ ادھر نظر کرم فرما.